ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین۔ اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، عشرہ مبشرہ بالجنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زندگی کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے 9 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق، ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے حالات کے متعلق ہم باتیں سن چکے ہیں۔ آج اس کڑی کے آخری صحابی جو عشرہ مبشرہ، جن کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر صحابہ ہیں جو ہم نے پہلے درس میں آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ جنت کی خوشخبری پانے والے صحابہ صرف انہی 10 میں محدود نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ لیکن خصوصیت ان کی یہ ہے کہ ایک حدیث میں ان 10 صحابہ کا ایک ساتھ تذکرہ ہے، اسی لیے ان کو عشرہ مبشرہ بالجنہ کہا جاتا ہے۔ اس کی آخری کڑی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل امت امینا، ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے، امانت دار۔ ہر امت کا ایک امین اور امانت دار ہوتا ہے۔ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے جو امین ہیں وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی شہادت یا گواہی نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امت کا امین کہا۔ ابو عبیدہ ابن جراح کی نسب ابو عبیدہ عامر ابن عبداللہ ابن جراح، ابو عبیدہ یہ ان کی کنیت ہے، اصل نام ان کا کیا ہے؟ عامر، اور ان کے والد کا نام عبداللہ اور ان کے دادا کا نام ہے جراح۔ تو یہ اپنے دادا کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح ان کو کہا جاتا ہے۔ ویسے ان کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ الفہری القرشی، قبیلہ قریش سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ اسلام سے قبل ان کی زندگی کے بارے میں واقعات بہت کم ملتے ہیں۔ اب اس کی وجہ مورخین نے یہ بتائی ہے کہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، خاندان سے، اور کوئی نمایاں کردار اسلام سے پہلے کا ان کی زندگی کے ساتھ پیش ویسا نہیں آیا جس کو تذکرہ کیا جا سکے۔ لیکن اسلام کے بعد ان کے بڑے واقعات ہیں حضرت ابو عبیدہ عامر ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اسلام یہ کیسے لائے؟ تو کہتے ہیں جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اس کے ٹھیک دوسرے دن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور یہ لوگ اسلام قبول کرنے والے اس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر عبد الرحمن ابن عوف، عثمان ابن مظعون، ارقم ابن ابی ارقم اور ابو عبیدہ ابن جراح، یہ ایک ساتھ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ابو بکر صدیق کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں۔ ان کی فضیلت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے،
آپ نے کہا نعم الرجل ابو بکر، ابو بکر صدیق کیا ہی بہترین آدمی ہے۔ پھر آپ نے کہا نعم الرجل عمر، نعم الرجل ابو عبیدہ ابن جراح، ابو عبیدہ ابن جراح کتنے بہترین اور کتنے اچھے آدمی ہیں۔ پھر آپ نے دیگر صحابہ کرام کا نام لیا، کہا اسید ابن حضیر، اور اسی طرح سے ثابت ابن قیس ابن شماس، یہ سب کے سب صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ غزوہ احد میں جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا اور خود کی یعنی مغفر جو لوہے کی ٹوپی تھی اس کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں دھنس گئیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، پکڑ کر کھینچ رہے تھے، تو وہ نکل نہیں رہا تھا۔ ابو عبیدہ ابن جراح وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا ابو بکر صدیق کو کہ آپ ہٹیے میں دیکھتا ہوں، اور انہوں نے اپنے دانت سے پکڑ کر کے کھینچا تو ایک دانت آپ کی ٹوٹ گئی اور ایک کڑی باہر آ گئی، اور پھر دوسرے دانت کو سامنے والے دانت سے پکڑا اس کو اور پھر کھینچا تو دوسری دانت بھی آپ کی ٹوٹ گئی، لیکن وہ کڑی آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کے اوپر جو کڑی لگی تھی وہ نکل گئی۔ تو یہ جانثاری کا ثبوت انہوں نے دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن غزوہ احد میں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہ گئے تھے، ان باقی رہنے والے لوگوں میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے معزز کون تھے؟ تو آپ نے کہا ابو بکر صدیق، کہا دوسرے نمبر پہ، کہا عمر ابن خطاب، تیسرے نمبر پہ کہا ابو عبیدہ ابن جراح، ابو عبیدہ ابن جراح ان کا نام لیا۔ اسی طریقے سے سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ ذات السلاسل کے لیے روانہ فرمایا، ایک لڑائی کے لیے۔ یہ لوگ جب گئے حضرت عامر ابن عاص تو وہاں دیکھا کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، قاصد بھیجا کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پیچھے سے ہم کمک بھیجی جائے، ہم لوگوں کی مدد کی جائے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک دستہ تیار کیا، جس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر ابن خطاب بھی تھے، اور دیگر صحابہ بھی تھے، لیکن اس کا امیر کس کو بنایا؟ ابو عبیدہ ابن جراح کو امیر بنایا۔ غور کیجئے آپ، ابو عبیدہ کو رضی اللہ عنہ ان کو امیر بنایا۔ یہ جب پہنچے وہاں تو عامر ابن عاص نے کہا کہ آپ امیر نہیں ہیں بلکہ امیر میں ہوں۔ کیا کہا؟ امیر میں ہوں۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں جب اپنے حبیب سے یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الوداعی ملاقات کر رہا تھا، آخری ملاقات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرنے کے وقت ہم سے ملاقات کر رہے تھے، تو مجھ کو آپ نے یہ وصیت کی تھی تتابعا، ایک دوسرے کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ ایک امیر آپ متعین ہے، لیکن آپ کے بعد جس کو امیر بنایا گیا ہے یہ امیر ہوتا ہے، دوسرا امیر مجھے بنایا گیا ہے، تو لہذا میں آیا ہوں ابھی قریب سے، تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے جتھے کے ساتھ ملیں، لیکن اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ امیر آپ ہی رہیں تو میں آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور انہوں نے اپنے منصب کو حضرت عامر ابن عاص کے حوالے کر دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ایک معاملہ یعنی ابو عبیدہ ابن جراح کا
یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا، ورنہ دستے میں یہ بات ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کو عامر ابن عاص کو کہو کہ وہ انصار کے امیر رہیں اور ابو عبیدہ ابن جراح یہ مہاجرین کے امیر رہیں۔ انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا، کہا نہیں، دو امیر نہیں ہو سکتے ہیں، میں اپنے منصب سے دستبردار ہوتا ہوں، اور ابو عبیدہ عامر ابن عاص کو کہو کہ وہی گورنر رہیں اور وہی سپہ سالار ہوں، اور انہی کی قیادت میں ہم لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے سلسلے میں ایک اور بات ہے کہ غزوہ بدر میں بار بار ان کا راستہ روکنے کی کوشش ان کے والد کر رہے تھے، بار بار وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے۔ انہوں نے اس لڑائی میں اپنے والد کو، اور ایک روایت کے مطابق ہے جراح یعنی اپنے دادا کو، جنگ کے اندر بار بار وہ راستہ روک رہے ہیں، ایک بار چھوڑا، دو بار چھوڑا، تیسرے بار چھوڑا، سمجھ رہے ہیں، چوتھے بار میں ان کو قتل کر دیا۔ کافر تھے وہ۔ جب قتل کیا تو قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کسی بھی قوم کو آپ نہیں پائیے گا جو اللہ کے اوپر، یوم آخرت کے اوپر یقین رکھتی ہوگی، وہ اس سے دوستی کرے گی جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والا ہو۔ یعنی دوستی کی بنیاد اصل اللہ رب العالمین کی محبت ہے، اللہ کے دین سے محبت ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمارا ذاتی بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ دین کے اوپر نہیں ہے تو ہم اس سے دوستی نہیں رکھیں گے۔ لیکن ایک دور کا شخص ہے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دینی بھائی ہے، تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، یا ان کے خاندان کے ہی آدمی کیوں نہ ہو۔ اب اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ اور حالات ہیں، اور ان کے وفات کس طرح سے ہوئی انشاءاللہ العزیز آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔